درویش کی دعا۔ افزائش نسل اور کرۂ ارضی کو آباد کرنے کے لیے خالق کائنات نے مشت غبار حضرت انسان کی تخلیق میں جن سے مخالف کی کشش کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ جیسے ہی کوئی ذی روح بچپن سے بلوغت کے ہیجان انگیز نشیلے دور میں داخل ہوتا ہے، وہ عجیب سے سرور آمیز کیف و سحر کا شکار ہو کر جن سے مخالف کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی ترجیح اول صرف اور صرف جن سے مخالف ہی نظر آتی ہے۔ وہ دنیا بھر کے ہنگاموں رنگوں سے منہ موڑ کر جن سے مخالف کی گلی کا چکر لگاتا نظر آتا ہے، اور اگر کوئی پسند آ جائے تو پھر اس کا قرب محبت حاصل کرنے کے لیے وہ تن من جان کی بازی لگا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دن رات ہر سانس کے ساتھ صرف ایک ہی جذبہ، کوشش کہ کس طریقے سے محبوب کو حاصل کیا جا سکے۔ گھر، خاندان، شہر کی ہر ممکن مخالفت اس کو اس کے مشن تلاش سے دور نہیں کرتی۔ وہ ہر حال میں محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب دنیاوی ساری چالیں کوششیں حربیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ پیار کے کبوتر مزاروں بابوں آستانوں پر دامن مراد پھیلائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ صاحب مزار اور سجادہ نشینوں کی رضا و توجہ کے لیے اپنے سارے وسائل ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بزرگ کو راضی کر کے محبوب کو حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی نیک بندہ ان کو یہ سمجھائے کہ تم غلط محبوب کے پیچھے پڑے ہو، اس محبوب کو تم حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا محبوب کو پانے کا خیال دل سے نکال دو، کسی دوسری لڑکی یا لڑکے کو پسند کر لو، تو یہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کوئی وظیفہ یا چلہ جس کے ذریعے میں اپنے محبوب کو حاصل کر سکوں۔ جب بزرگ انکار کرتے ہیں تو یہ اس بزرگ کو چھوڑ کر کسی دوسرے بزرگ یا بنگالی بابے کے در پر دولت لٹاتے نظر آتے ہیں۔ ان کا مذہب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح محبوب کو حاصل کیا جائے۔ ان کے کانوں پر کوئی نصیحت مشورہ اثر نہیں کرتا، یہ صرف اپنی مرضی کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ میں جب خدمت خلق کے مشن پر لگا تو باقی آستانوں کی طرح میرے پاس بھی سب سے زیادہ یہی لوگ آنا شروع ہوئے جو ادب و احترام کے سارے ریکارڈ توڑتے ہیں۔ میری یا کسی بزرگ کی توجہ حاصل کرنے، اپنی بات منوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے شدت پسند، ضدی، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شروع کے چند سالوں میں ہی مجھے یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی محبت کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے کان پر کوئی مشورہ نصیحت کام نہیں کرتی۔ جب میں علم العادات پامسٹری سے آشنا ہوا اور انسانوں کے مزاج عادتوں سے واقف ہوا تو جب ایسے عاشق آتے ہیں اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کو تم پسند کر رہے ہو انتہائی ضدی، گرم مزاج، عاشق مزاج ہے، جو مار کٹائی، جسمانی تشدد پر یقین رکھتا ہے اور تم کو جسمانی اذیت دے گا، یا تمہارا محبوب عاشق مزاج ہے، چند دنوں میں تم سے بیزار ہو کر کسی نئے محبوب کا طواف کرتا نظر آئے گا، لہٰذا تم اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، محبوب کو پانے کا خیال دل سے نکال دو، تو ایسا عاشق سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر میں زیادہ اصرار کرتا تو مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے بابے کے پاؤں دباتا نظر آتا۔ ایسے عاشقوں کے حیران کن واقعات سے میری زندگی بھری پڑی ہے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا، لیکن شادی کے چند مہینوں بلکہ دنوں بعد ہی ایک دوسرے پر جسمانی حملے، گولیاں برساتے یا عدالتوں میں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے نظر آئے، چند دنوں بعد ہی طلاق کے کاغذات لہراتے نظر آتے، ایسے عاشقوں کو میں اپنی واچ لسٹ میں رکھتا ہوں کہ شادی کے کتنے عرصے بعد یہ ایک دوسرے پر جوتیاں برساتے نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایسے ہی تھے جن کے عشق بری طرح فلاپ ہوتے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا عاشق جوڑا بھی آ جاتا جو مجھے حیران کر دیتا ہے۔ ایسا ہی جوڑا آج سے 25 سال پہلے مجھے مری میں ملا، جن کی وجہ سے میں عظیم بابا جی اللہ دتا صاحب سے ملا۔ مجھے بھائی جان کا فون آیا، یار میرے جاننے والے آپ کے پاس ہنی مون کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ پھر مقررہ دن وہ بھی آ گئے۔ حیران کن منظر یہ تھا کہ بیگم ڈاکٹر، انتہائی خوبصورت، جبکہ خاوند انتہائی عام شکل کا، جبکہ پتہ چلا کہ وہ شاید میٹرک پاس بھی نہیں اور درجہ چہارم کا ملازم ہے، تو بہت حیرانی ہوئی کہ یہاں ایک خوبصورت ڈاکٹر لڑکی جس کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہو، اور کہاں موٹا چھوٹے قد کا سانولا خاوند، دونوں کا کوئی بھی جوڑ نہیں تھا، لیکن دونوں شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ خاوند کے مقدر پر ہر دیکھنے والا رشک کرتا کہ لنگور کے پہلو میں حور والی بات تھی۔ میں اس کھوج میں تھا کہ کس طرح یہ جوڑا ایک ہوا، اور کیسے بیگم اس عام سے خاوند کے ساتھ بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ میں نے باتوں میں جب پوچھا تو خاوند بولا میرے مرشد کی خاص دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حور جیسی بیگم عطا کی، نہیں تو مجھے تو گاؤں کا کمزور سے کمزور گھرانہ بھی رشتہ نہیں دیتا۔ پھر اس نے بتایا وہ کس طرح بابا اللہ دتا مرحوم کے پاس گیا، انہوں نے کہا جاؤ جس کو تم پسند کرتے ہو تمہاری اس سے شادی ہوگی۔
پھر دونوں کی شادی ہو بھی گئی۔ اگر آپ اپنے اطراف میں ایسے کسی جوڑے کو دیکھیں تو چند مہینوں بعد ہی ان کی لڑائیاں زبان زد عام پر ہوتی ہیں اور پھر یہ غیر فطری جوڑا طلاق لے کر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں نے بھی اس جوڑے کو واچ لسٹ میں رکھ لیا تھا کہ دونوں کے دماغوں پر جو عشق کا بھوت سوار ہے یہ کتنے دنوں یا مہینوں تک چلتا ہے، کب یہ عشق کا بھوت اترے گا اور یہ دونوں جدا ہوں گے، کیونکہ باقی اکثر عشق کے کبوتروں کے معاملے میں یہی دیکھا گیا کہ چند دنوں یا مہینوں بعد ہی یہ دور ہو جاتے ہیں۔ میں دنیا کے رنگوں میں مصروف ہوتا چلا گیا، لیکن یہ جوڑا کبھی کبھار میرے دماغ پر دستک ضرور دیتا اور میں سوچتا پتہ نہیں ان دونوں کا عشق ابھی تک قائم ہے یا وقت کا غبار دونوں کے عشق کو کھا گیا۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اللہ نے میرے اس سوال کا جواب بھی چند دن پہلے دے دیا۔ میں آفس میں لوگوں سے مل رہا تھا، ایک یونیورسٹی کی طالبہ میرے پاس درود شریف کی کاپیاں لے کر آئی اور بولی میری ماں اور بابا جان نے آپ کے لیے یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، اس کے والدین کا نام پوچھا تو بہت حیرت ہوئی، تم ان کی بیٹی ہو؟ تو وہ بولی جی سر۔ میرا اگلا سوال یہ تھا تمہارے والدین کا عشق قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ تو وہ بولی سر ان کا عشق پہلے دن کی طرح آج بھی قائم ہے، وہ آج بھی لیلا مجنوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ پھر بچی چلی گئی اور میں سوچنے لگا یہ بزرگ بھی کیسے لوگ ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اللہ ان کی دعا اور الفاظ کی لاج رکھتا ہے، ان کا فیض ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔